بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، ایک شخص جو کہ کوئی پیشہ ور چور تو نہیں تھا، البتہ وہ عام روٹین میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا، اور چوریاں بھی کوئی خاص نہیں بلکہ کھانے پینے کی چیزیں چرایا کرتا تھا۔ یہ ہم نے اس لیے عرض کیا کہ چھوٹی موٹی چیزیں اور عام روٹین میں کھانے پینے کی چیزیں چرایا کرتا تھا۔ چوری تو بہرحال چوری ہوتی ہے، لیکن وہ شخص جو کچھ بھی چراتا تھا، یعنی کھانے پینے کی اشیاء، کہیں سے فروٹ چرا لیا، کہیں سے روٹی چرا لی، کہیں سے کچھ بھی کھانے کی جو چیزیں وہ چرایا کرتا تھا، تو وہ جا کر غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ یعنی ایک جگہ سے، کسی تندور سے، کسی ہوٹل سے، کہیں سے روٹی چراتا، حالانکہ چونکہ اس کی روز کی روٹین تھی، اکثر لوگوں کو علم تھا کہ یہ جب آیا ہے تو کچھ نہ کچھ چرانے آیا ہے یا کچھ لے کے جائے گا۔ روٹیاں لے جاتا، یا کچھ فروٹ کی کسی دکان سے یا کسی ریڑھی سے فروٹ چرا لیتا۔ اس طرح کچھ چیزیں چرایا کرتا، اور پھر ان چیزوں کو، چرائی ہوئی چیزوں کو، جو بالکل معذور، اپاہج، غریب، بھکاری ہوتے تھے، وہ ان کو جا کے دے دیا کرتا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اکثر لوگ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ وہ جو کچھ نہ کچھ چرانے آیا ہے، اس سے نظریں چرا لیا کرتے تھے یا قطع نظر کیا کرتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ یہ جو کچھ چرائے گا، اس کا زیادہ تر حصہ جا کے کسی غریب کو کھانے کے لیے دے دے گا۔ تو اکثر لوگ اس کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھائی، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یعنی پہلے چراتے ہیں کوئی چیز کھانے کی، اور پھر اسے جا کے کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ یقیناً وہ خود بھی کھاتا ہوگا کچھ تھوڑا بہت، لیکن زیادہ تر وہ کسی غریب کو جا کے دے دیتا، کسی بھوکے کو دے دیتا، کسی بھکاری کو دے دیتا، کسی معذور اور اپاہج کو دے دیتا۔ تو وہ اپنی اس روٹین میں ہمیشہ سے عمل پیرا تھا کہ ایک وقت وہ آیا کہ چند لوگوں نے ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے وقت اور ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ سے عرض کیا اس چور کے متعلق کہ حضور، وہ ایسے کیا کرتا ہے، لیکن اس کے پاس عجیب منطق ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اول تو گناہ کر نہیں رہا ہوں، اور اگر گناہ کر رہا ہوں تو بھی مجھے ثواب زیادہ ہے، یعنی نیکیاں مجھے زیادہ ملتی ہیں اور گناہ کم ملتا ہے۔ اس طرح میرے اس فعل سے، میرے اس عمل سے آخرت میں میری نیکیوں کی تعداد، مقدار یا وزن زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو مائی اس فعل کی جو میں کر رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس واقعے کو سن کر فرمایا کہ اس شخص کو بلایا جائے۔ جب اس کو بلایا گیا تو آپ نے اس شخص سے یہ پوچھا کہ میں خود بھی تمہارے اس فعل سے، عمل سے واقف ہوں، جانتا ہوں، اور لوگوں کی زبانی بھی سن چکا ہوں، اور کسی حد تک شکایت کی صورت میں آج لوگوں نے تمہارا ذکر کیا میرے سامنے۔ پہلے تو تم سب کے سامنے اس بات کی وضاحت کرو کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو۔ تو اس چور نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دیا کہ حضور، اللہ رسول کا حکم ہے، اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کی گئی ایک نیکی کا 10 گنا اجر آخرت میں ہر انسان کو
ملے گا۔ اگر فرض کرے میں نے 4 روٹیاں چرائیں تو 4 گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے، جبکہ وہ 4 روٹیاں جا کر اگر میں نے 4 غریبوں میں نے بانٹ دیں، بھوکے اور پیاسے اور معذور لوگوں میں وہ کھلا دی ان کو جا کر، تو اس طرح ان 4 روٹیوں کے عوض مجھے 40 نیکیاں آخرت میں ملیں گی۔ اب ان میں سے اگر ہم 4 گناہ نکال بھی دیں تو 36 نیکیاں میری بیلنس میں بچتی ہیں۔ یہ اس کی اپنی ایک کیلکولیشن تھی، جسے سن کر امام سخت برہم ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اپنے حساب و کتاب اور اپنی عقل و فہم کے مطابق اللہ کا دین اور اللہ کا نظام ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح ہر شخص اپنی عقل و فہم کے مطابق ہر حکم خدا کے حوالے سے وہ اپنی ہی توجیحات بنا کر کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا جو اس کے باطل عقیدے کے مطابق آخرت میں اس کے کام آنے والا ہوتا، اور معاشرے کا ہر شخص ایک ہی حکم اور ایک ہی اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے قانون کی صورتیں مختلف ہو جاتی ہیں، اور لوگ دین کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے۔ تو ایسا ہرگز نہیں جیسا کہ تو نے سوچا ہے۔ بے شک تو نے اس غریب کو، کسی بھوکے کو جا کر کھلا دی وہ روٹیاں، لیکن جو فعل کوئی انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، یعنی جب تم نے وہ روٹیاں چرائیں تو تم نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، پروردگار کے قانون کی، دین کی اور ضابطۂ حیات کی نافرمانی کی، جو اللہ کی مرضی و منشا کے حوالے سے ہے۔ تو اب جب وہ چوری شدہ روٹیاں حرام کا مال ہوا، تو جو حرام اپنے لیے انسان پسند نہیں کرتا ہے، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کیوں کر کھلا سکتا ہے؟ گو کہ انہیں نہیں علم ہے، لیکن اس طرح ہر شخص قانون کو، اسلام کو اور دین کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا۔ تو جب تم نے وہ روٹیاں چرائیں تو 4 گناہ کیے، اور وہ حرام کی روٹیاں جا کے اپنے مسلمان بھائی کو، بے شک وہ حقدار تھا، وہ بھوکا تھا، اس کو جا کر حرام کی روٹیاں کھلائیں، چوری کا مال اسے کھلایا، حرام کا مال اسے کھلایا، تو وہ 4 آدمیوں کو کھلانے کے بھی 4 گناہ تمہارے ذمہ ہوئے کہ تم نے حرام کا مال ان کو کھلایا۔ جو اللہ کسی کو خود اپنی ذات کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا، اگر تجھے ان کی ہمدردی ہوتی، اور ہمدردی ہے دل میں، تو تمہارا اولین فریضہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تم محنت کرو، مزدوری کرو، اور اپنی حق حلال کی کمائی سے اپنے لیے کھانا خریدو، اپنے عزیز و اقارب بیوی بچوں کے لیے اپنی محنت سے، اپنی حق حلال کی کمائی سے تم اپنا کھانا خریدو، اپنا اناج خریدو، اپنی ضروریات کی چیزیں خریدو، اور پھر اپنی ضروریات پر ترجیح دے کر یا اپنی ضروریات کو محدود کر کے اور اس میں سے بچت کر کے اگر تم اس غریب کو کھلاتے تو یہ تمہاری بڑی نیکی ہوتی، اور بے شک اس نیکی کا 10 گنا تو کیا 70 گنا اجر اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرماتے۔ تو برادران اسلامی، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ
جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے، میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ دکھاوے کی نماز ہے، بے تحاشا دولت اور پیسہ ہونے کی وجہ سے ہر سال آپ حج کرنے چلے جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے محلے اور پڑوس میں اگر ضرورت مند 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کر کے آتے ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک آپ کا کہ کوئی نیکی شمار نہیں ہوگی، اس سے کئی گنا زیادہ نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی حق اور حلال کی کمائی کے ساتھ آپ ان کی کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کی جیب میں 1000 روپے ہیں اور آپ نے کسی ضرورت مند کو 10 روپے کی بھیک یا خیرات دے دی، تو یہ آپ کی نہ تو کوئی سخاوت ہے اور آپ کی نہ کوئی نیکی ہے۔ اصل سخاوت کیا ہے؟ اصل سخاوت یہ ہے کہ آپ کی جیب میں 100 روپے ہوں اور آپ کی اپنی حق حلال کی کمائی کے ہوں، اور ان 100 روپوں کی آپ کو خود کو اشد ضرورت ہو، لیکن کوئی ایسا مجبور، کوئی ایسا غریب، کوئی ایسا لاچار، کوئی ایسا بے بس انسان آپ کے سامنے آتا ہے کہ جسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو دوا چاہیے، تو اب اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر ترجیح دے کر وہ 100 کا 100 آپ اس غریب کے نام کر دیتے ہیں، اسے دے دیتے ہیں، یا اسے دوائی لے دیتے ہیں، اسے کھانا لے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سخاوت، یہ ہے خیرات، یہ ہے صدقہ، یہ ہے آپ کی نیکی۔ نو ڈاؤٹ آپ کا 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیا ہوا ضائع نہیں جاتا، لیکن انما الاعمال بالنیات، اللہ وحدہ لا شریک آپ کی نیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کی نیتوں کے حوالے سے آپ کے لیے اجر عظیم ہے۔ نیت صاف تو بیڑا پار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اچھا سننے، اچھا کہنے اور اچھے کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔